بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکاؤنٹنگ پارٹ 1 کے جو اہم مختصر سوالات کے سلسلے کی یہ ہماری ویڈیو ہے، اور آج ہمارا ایک نیا چیپٹر سٹارٹ ہونے لگا ہے، بل آف ایکسچینج جسے کہتے ہیں یا ہنڈی۔ تو پہلی تعریف سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بل آف ایکسچینج یہ 16 دفعہ پیپر میں پوچھا جا چکا ہے، اس لحاظ سے دیکھیں بہت زیادہ اہم تعریف ہے۔ جتنی یہ تعریف اہم ہے اتنی ہی سمجھنے والی بھی ہے، تو ہم اس کو سمجھتے ہیں جی۔ ہنڈی کیا ہے؟ ہنڈی ایک غیر مشروط تحریری حکم نامہ ہے جو ایک شخص کسی دوسرے شخص کے نام جاری کرتا ہے۔ اس میں دوسرے شخص کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اس میں تحریر کی گئی رقم عند الطلب یا ایک معینہ مدت کے بعد اسے یا جسے وہ کہے یا حامل ہذا کو ادا کریں۔ تو اس میں باتیں جو سمجھنے والی ہیں، ایک تو یہ کہ غیر مشروط تحریری حکم نامہ ہے، یعنی اس میں کوئی شرط نہیں ہوگی کہ اگر ایسے ہوا ہوتا تو میں تمہیں پیسے دے دیتا۔ اصل میں دو پارٹیز کے درمیان یہ تحریری معاہدہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک وقت کے بعد پیسے دے دوں گا۔ اب وہ پیسے دینے والا کوئی شرط نہیں لگائے گا کہ میں اس لیے ادا نہیں کر رہا یا یہ ہوگا تو میں ادا کروں گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے، یہ تحریری شکل میں ہوتی ہے اور یہ حکم نامہ ہوتا ہے جس میں ہنڈی لکھنے والا حکم دے رہا ہوتا ہے۔ کس کو؟ ایک شخص دوسرے شخص کو، یعنی جس کے نام ہنڈی جاری ہوئی ہے۔ یہاں پہ ایک شخص سے مراد ہنڈی لکھنے والا، اور دوسرے شخص سے مراد کون ہے؟ جس کے نام ہنڈی جاری ہوئی ہے۔ کیا حکم دے رہا ہوتا ہے؟ اس کو ہدایت کر رہا ہوتا ہے، حکم دے رہا ہوتا ہے کہ جو رقم اس میں لکھی ہوئی ہے، کس میں؟ ہنڈی میں، وہ ادا کرے۔ کس کو ادا کرے؟ اسے، یعنی وہ خود بھی ہو سکتا ہے، جس سے وہ کہے، یا وہ کسی اور کے نام کہہ سکتا ہے کہ میرے یہ پیسے تو اسے دے دینا، یا حامل ہذا کو، یا جس کے پاس بھی یہ ہنڈی ہو اس کو ادا کرنے کے والے سے تحریری طور پر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ لفظ ہے عند الطلب۔ عند الطلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہنڈی کی مختلف قسمیں، اس میں سے ایک ہوتی ہے درشنی ہنڈی، کہ جب بھی یہ ہنڈی پیش کی جائے وہ اس وقت واجب الادا ہو جاتی ہے، یعنی اس میں وقت کا تذکر نہیں ہوتا کہ اتنے عرصے کے بعد آپ نے وہ پیسے ادا کرنے ہیں، بلکہ جب بھی اس ہنڈی کا، جس کے پاس ہنڈی ہوگی، حامل ہذا کو، اسے وہ پیسے ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ درشنی ہنڈی ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے ایک معینہ مدت کے بعد۔ عام طور پر معینہ مدت کی ہی ہنڈی لکھی جاتی ہے کہ جب وہ مدت پوری ہو تو جس کے نام ہنڈی جاری کی گئی ہے وہ اسے ادائیگی کرے۔ تو اب ان ساری باتوں کو ہم سمیٹتے ہوئے اس ڈیفینیشن کو کیا سمجھیں ہم؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو تحریری طور پر حکم دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی جو اس میں رقم لکھی ہوئی ہے تو مجھے یا جسے میں کہہ رہا ہوں یا جس کے پاس یہ تحریری طور پر یہ جو ہمارے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے وہ تو اسے پیمنٹ کا تو پیمنٹ کر دینا، اور یہ اگر ایک مدت کے لحاظ سے ہو تو اس مدت کے بعد پیمنٹ کر دینا، اور اگر مدت کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ وہ عند الطلب ہے، یعنی جب بھی میں کہوں تو نے ادا کر دینا ہے تو اس وقت تو ادا کر دینا۔ اور یہ میں کوئی مشروط نہیں ہوگی، اور یہ سارا ریٹن فارم میں ہمارا ایگریمنٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری اس طرح کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کو 2-3 دفعہ پریکٹس کر کے لکھیں تو
مکمل طور پر چیزیں سمجھ کے یاد کرنا بہتر ہوتا ہے، ویسے یاد کرنے میں مشکل ہوگی۔ ہنڈی کے فوائد کی اگر ہم بات کریں تو بینیفٹس آف بل آف ایکسچینج 2 دفعہ پیپر میں آ چکا ہے۔ بہت سے فوائد ہیں، لیکن آپ کو شارٹ کوسچنز کے لحاظ سے ہم بتائیں گے کہ کیا ہے۔ ایک تو یہ جو قرضہ لیا گیا ہوتا ہے یا دیا گیا ہوتا ہے اس کا یہ تحریری ثبوت ہوتا ہے۔ دوسرا کیا ہے، ہنڈی کی بدولت ملکی اور غیر ملکی تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے، یعنی وہ بڑھتی ہے۔ ہنڈی کی بدولت یہ ادھار پہ لین دین آسان ہو جاتا ہے، ادھار دینے والے اور لینے والے دونوں کو اس میں سہولت ہوتی ہے۔ قرض خواہ اس کی مدد سے مقروض پر مقدمہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ قانونی ثبوت ہے، اور اگر وہ ادائیگی نہیں کرتا تو وہ اس پہ کیس بھی کر سکتا ہے۔ چوتھی اس کے فوائد میں کیا ہے، ہنڈی پر بٹا لگوا کر اسے مقررہ تاریخ سے پہلے کیش کروا سکتے ہیں، یعنی اگر مقررہ مدت ہے، فرض کے 3 مہینے کی ایک ہنڈی تحریر کی گئی ہے اور اسے جس کے پاس وہ ہنڈی ہے اسے پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ بینک سے جا کے اسے وقت سے پہلے کیش بھی کروا سکتا ہے، اگرچہ اس میں وہ اپنے بینک اس کے والے سے چارجز وغیرہ لیتا ہے، لیکن بہرحال وہ کیش کروائی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہنڈی کے فوائد ہیں۔ اور نیکسٹ ہمارا کوسچن ہے جی، ہنڈی پارٹیز آف بل آف ایکسچینج، اس کی پارٹیز کون کون سی ہیں؟ تو اس کی جو ہنڈی کے فریق ہیں وہ 2 فریق تو یہ ہیں، ایک تو مرتب کنندہ اور ایک مرتب الہ، اور تیسرا فریق جو ہے وہ وصول کنندہ ہے۔ مرتب کنندہ، مرتب الہ اور وصول کنندہ، یہی ہماری نیکسٹ تعریفیں ہیں جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔